وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وقال الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا كافة للناس رحمة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبو سفيان جئتكم بخير الدنيا والآخرة. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله بعثني كافة للناس رحمة فأتت عني. وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کا بڑا عجب نظام ہے۔ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ نے بالکل جاہل پیدا کیا، اور باقی جتنی مخلوق ہے اسے انتہائی تعلیم یافتہ پیدا کرتا ہے۔ حضرت انسان جو اپنے آپ کو بڑی توپ چیز سمجھتا ہے، اللہ نے اسے بالکل جاہل پیدا کیا۔ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا۔ جب تم ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو جانتا ہی کچھ نہیں، اور باقی جتنی مخلوق ہے اسے اللہ نے انتہائی تعلیم یافتہ پیدا کیا۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ رب تعالیٰ نے باقی مخلوق کو پیدا کیا، اسے ساتھ ہدایت بھی دے دی۔ آپ سب سفر کرتے ہوں گے، بیرون ملک بھی جاتے ہوں گے۔ بیرون ملک جو نہیں جاتے، بڑے بڑے مارٹ پہ جاتے ہوں گے خریداری کرنے کے لیے، تو اس انسان کے لیے وہاں بیریئر لگائے جاتے ہیں قطار میں آنے کے لیے۔ ایئرپورٹ پہ آپ دیکھتے ہیں لائن میں قطار میں آنے کے لیے بیریئر لگائے جاتے ہیں۔ چونٹی کو قطار میں چلنا کس نے سکھایا؟ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ وہ چونٹی، میں سائنس کا طالب علم ہوں، وہ چونٹی جو 1 سینٹی میٹر سے آگے اسے نظر ہی کچھ نہیں آتی، 1 سینٹی میٹر تک دیکھ سکتی ہے، اس سے آگے دیکھ نہیں سکتی۔ کس طرح لائن میں چلتی ہے، کس طرح قطار میں چلتی ہے، پھر دانے پہ جاتی ہے، گندم کا دانہ اٹھاتی ہے، واپس لاتی ہے، شہد کے قطرے پہ جاتی ہے، وہاں سے اس کو سک کرتی ہے، واپس آتی ہے۔ یہ اسے کس نے سکھایا؟ اسے نظر بھی کچھ نہیں آتا، وہ اپنے دل میں اپنے دل کو، اپنے سراغ کو بھولتی بھی نہیں ہے۔ ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ انسان اشرف المخلوق ہے لیکن بالکل جاہل ہے، بالکل جاہل۔ پھر رب نے فرمایا کہ ظلوماً جہولا، ظالم بھی بڑے درجے کا، جاہل بھی بڑے درجے۔ وقال الانسان کفورا، اکثر شیء جدلا، چھوٹی جھگڑالو ہے، جلد باز ہے، مغرور ہے اور جاہل بھی ہے۔ ہم سگنل پہ رکتے ہیں جرمانے کے ڈر سے، اگر سگنل توڑا تو جرمانہ ہو جائے گا۔ دیمک دیکھی ہے؟ دیمک دیکھی ہے کسی نے؟ وہ مٹی میں گھر بناتی ہے، میں نے ساؤتھ افریقہ میں دیکھا ہے، وہ بڑے بڑے پلر کھڑے کر دیتی ہے مٹی کے اندر 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 اندر۔ ہماری سائنس کہتی ہے وہ بالکل اندھی ہوتی ہے، اسے نظر ہی کچھ نہیں آتی۔ وہ کس طرح قطار میں چل رہی ہوتی ہے، ایک دوسرے سے اندھی ہے، ایک دوسرے سے ٹکراتی بھی نہیں ہے۔ کس نے سکھایا اسے؟ یہ اللہ نے۔ کس نے سکھایا؟ اللہ نے۔ میں دیہاتی آدمی ہوں، انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کے منہ میں زبان ہے لیکن بول نہیں سکتا، یہ کروٹ خود بدل نہیں سکتا، اسے نہیں پتا کہ میں نے خوراک کہاں سے لینی ہے، نہیں پتا میں نے
खुराक कहाँ से लेनी है। मैं देहाती आदमी हूँ, गाय भैंस बकरियां शुरू से देखता आया हूँ। बकरी का बच्चा पैदा होता है, गाय का बच्चा पैदा होता है, भैंस का बच्चा पैदा होता है, उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है, तीसरी बार उठता है, सीधा माँ के स्तनों की तरफ जाता है। उसे ये किसने सिखाया? अल्लाह ने। इंसान का बच्चा, उसे भी छोड़िए, 9 माह माँ के पेट में रहता है। इसके लिए हॉस्पिटल्स भी हैं, इसके लिए डॉक्टर्स भी हैं। ये बाहर आता है, इसे नहीं पता मेरी माँ कौन है, इसे नहीं पता मेरा बाप कौन है। अगर ये बंद कमरे में रख दिया जाए तो ये गूंगा भी होगा, बहरा भी होगा। अगर ये बंदरों के साथ रखा जाए, बंदरों की हरकतें करेगा। अगर ये किसी और जानवर के साथ रहे पहले 6 महीने, तो ये वही काम करेगा वो जो जानवर करता था। मुर्गी का बच्चा 21 दिन अंडे में रहता है, 21 दिन अंडे में रहता है। उसके लिए डॉक्टर कोई नहीं, उसके लिए हॉस्पिटल कोई नहीं। अल्लाह उसकी चूंच पे सख्त मादा पैदा करता है, वो उससे ठोकर मारता है, ठोकर मारते ही बाहर आता है, बाहर आते ही उसे झुकना भी आता है, उसे दौड़ना भी आता है, उसे दोस्त का भी पता है, उसे दुश्मन का भी पता है। पहली बार देख रहा है दाना, कंकर भी है, मट्टी भी है, उसमें दाना पड़ा है। वो कंकर और मट्टी नहीं उठाएगा, वो दाना उठाएगा, मुंह में डालेगा। उसे ये किसने सिखाया? पहली बार बिल्ली को देख रहा है, सीधा माँ के जाके परों में जाके छुप जाता है। उसे ये किसने बताया ये तेरी दुश्मन है और माँ तेरी दोस्त है? रब्बुल-लज़ी आता कुल्लु शैइन खल्क़हु सुम्मा हदा। उसे रब ने सिखाया है। इंसान का इल्म अल्लाह ने बाहर रखा। मैं अपनी बात आप समझ आ रही है? बड़े मैं सादा अल्फाज में बात कर रहा हूँ, तो समझ आ रही है? इंसान जाहिल है, इसका इल्म अल्लाह ने बाहर रखा है और ये फिर अपने इल्म के खिलाफ करता है। जबकि बाकी जितनी मखलूक है अल्लाह ने उसमें जो इल्म फीड कर दिया, जो उसे दे दिया इल्म, उसके खिलाफ कभी नहीं करती। इंसान का इल्म अल्लाह ने बाहर रखा, ये बाहर से सीखता है और फिर अपने इल्म के खिलाफ भी करता है। आप शेर के सामने ताजा घास रख दें, खाएगा? नहीं खाएगा, बोलेगा मेरा परहेज है, ये मैं खा के बीमार हूं। बकरी के सामने ताजा गोश्त रख दो, खाएगी? नहीं खाएगी, बोलेगी मेरा परहेज, मैं ये खा के बीमार हो जाऊं। बकरी के सामने 10 दिन का बासी गोश्त, बासी घास, सूखा घास रख दो, आराम से खाएगा। शेर के सामने महीने का बासी गोश्त रख दो, आराम से खाएगा। वो अपने इल्म के खिलाफ नहीं करते। जबकि इंसान है, आप तजर्बा कीजिएगा, ये एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। शुगर वाले के सामने मिठाई रखें, जरूर खाएगा। उसे पता भी है मुझे शुगर है, मिठाई खाऊंगा मेरी शुगर हाई हो जाएगी, लेकिन खाएगा फिर भी जरूर। और खुद को जस्टिफाई करता फिरेगा, मिठाई खाऊंगा मैं, अद्धी गोली ज्यादा खा ऐसा, लेकिन मिठाई छटनी। ये इंसान है। इंसान का इल्म अल्लाह ने बाहर रखा है और फिर ये अपने इल्म के बिल्कुल ऑपोजिट चलता है, खिलाफ चलता है। एक दूसरा एक्सपेरिमेंट कर लीजिएगा। छोटा बच्चा है ना, छोटे बच्चे को आप जिधर से मोड़ेंगे ना, इधर ना जाओ, वो दोबारा उधर ही जाएगा। वो आग की तरफ अगर जा रहा है, आप उसे रोक रहे हैं, थोड़ी देर बाद बच्चा फिर उधर जाएगा। बाकी जितनी मखलूक है वो अपने इल्म के कभी खिलाफ नहीं करती। ये जो खला है ना कि इंसान का इल्म अल्लाह ने बाहर रखा, ये बाहर से सीखता है, इसकी तख्ती को खाली रखा। इस खला को भरने के लिए अल्लाह ने 1,24,000 कमोबेश अंबिया को मबूस फरमाया। वो 1,24,000 अंबिया इस इंसान को, हजरत इंसान को सिखाने के लिए आए कि ये रास्ता कौन सा है और ये रास्ता कौन सा है। फिर इसे अकल दी कि अब तू सोच,
پھر اس کے سامنے دو راستے رکھ دیے، اسے عقل دے دی، اب چوائس کرنا تیرا کام ہے، اس راستے پہ چلے گا آگے جنت ہے، اس راستے پہ چلے گا آگے جہنم ہے۔ یہ سکھانے کے لیے، اس خلا کو بھرنے کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ اور میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے انبیاء ہیں اور جتنے رسل ہیں، رسول کتنے ہیں؟ 313۔ رسول کتنے؟ 313۔ جتنے انبیاء ہیں، آقا نے فرمایا ان سب کا علم، ان سے افضل علم، انبیاء سے زیادہ علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ رسولوں کے پاس۔ اور آقا نے فرمایا جتنے انبیاء کا علم تھا، جتنے رسولوں کا علم تھا، وہ سارا علم اللہ نے مجھے دیا، میں حسب میں بھی اور نسب میں بھی سب سے افضل ہوں۔ اب یہ بھی ایک حدیث سن لیں۔ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے پوری دنیا کو دیکھا، حسب کے لحاظ سے سب سے افضل، سب سے عرفہ، سب سے اشرف ساری دنیا کو دیکھا، اس سے مضر کو چنا، پھر سارے مضر کو دیکھا، اس سے قریش کو چنا، پھر سارے قریش کو دیکھا، اس سے ہاشم کو چنا، پھر سارے ہاشم کا ارک نکالا، اللہ نے مجھے بنایا۔ میں پوری کائنات میں افضل ہوں، اشرف ہوں، اعلیٰ، اور میرا علم سب سے افضل ہے۔ سارے انبیاء کا علم سے زیادہ علم رسولوں کے پاس ہے، اور سب رسولوں سے زیادہ علم اللہ نے مجھے دیا۔ اور ایک بڑا خوبصورت استعارہ ہے، پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کے لیے، اللہ نے جو آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کروایا، پڑھے لکھے لوگوں کے لیے نا بڑا استعارہ ہے اس میں۔ سارے انبیاء کو معراج ہوئی، یاد رکھیے گا، جتنے بھی انبیاء ہیں سب کو معراج ہوئی، لیکن زمین پر، لیکن زمین پر۔ موسیٰ کوہ طور پہ جاتے ہیں، سارے نبیوں کو معراج ہوئی لیکن زمین پر، لیکن جب اپنے حبیب کی باری آئی تو آسمانوں پہ نظر آتا ہے۔ صرف آسمانوں پہ نہیں، موسیٰ کو کہا یہ ویلی، یہ بیابانی جو ہے یہ بھی پاکیزہ ہے، تم سے بات کرنے آ رہا ہے، اب جوتیاں اتار کے آ۔ جب اپنے حبیب کی باری آئی تو جوتیوں سمیت عرش بری پہ نظر آتے ہیں، نظر آتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے لاڈ لٹائے، اللہ نے حبیب بنایا، محبوب بنایا۔ ایک اور بات یاد آ گئی، میرا بات کتنا ہے؟ ایسا میری بات آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ میں پروفیسر ہوں نا، تو میرا دل ہوتا ہے کہ میں اسٹوڈنٹ کے دل میں نہیں، دماغ میں اور دل میں بات، اور الحمدللہ میں بڑا کامیاب پروفیسر ہوں۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے نا ابراہیم کو خلیل بنایا، اور آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حبیب بنایا۔ دونوں کا مطلب دوست ہے، ابراہیم کا بھی مطلب، خلیل کا بھی مطلب دوست، حبیب کا بھی مطلب دوست، لیکن عربی گرامر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ خلیل وہ ہوتا ہے کہ جس سے مشورہ لیا جائے، آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں، جس سے مشورہ لیا جائے، پھر اپنا اس میں استعمال کیا جائے، پھر بات اپنی کی جائے۔ مثال کے طور پر میں کہوں یہ میرا خون ہے، میں اسے بیچنا ہے، ایک بندہ اٹھتا ہے میں لیتا ہوں، اب میں بیچوں یا نہ بیچوں، یا ایک بندہ کہتا ہے میں آپ اسے بیچ دیں، اب میری مرضی میں بیچوں یا نہ بیچوں۔ یہ خلیل ہوتا ہے۔ حبیب وہ ہوتا ہے جس کی بات کو ٹالا نہیں جاتا، جو وہ کہہ دے وہی کرنا ہے۔ اللہ نے آقا کو حبیب بنایا۔ باقی جتنے انبیاء آئے نا،
اور آدم علیہ السلام سے لے کر آخری شخص تک ہر کوئی یہی کہتا ہے یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. جب اپنے حبیب کی باری آئی تو فرمایا ولا سوف یؤتیک ربک فترضی، میں تجھے یہ راضی کروں گا. یہ حبیب ہے، یہ حبیب ہے. سارے انبیاء کو اللہ نے نام سے پکارا، سارے نبیوں کو نام سے پکارا. یا موسیٰ، یا نوح، یا آدم، یا زکریا، یا یحییٰ، یا یونس، یا عیسیٰ، سب کو نام سے پکارا. اپنے حبیب کی باری آئی تو نام سے نہیں پکارا، بلکہ ہمیں بھی منع کیا نام سے بلائیں گے تو بے ادبی ہے، نام سے نہیں بلانا. کیا فرمایا؟ کہیں فرمایا یا ایھا النبی، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل، کہیں فرمایا یا ایھا المدثر. اللہ اکبر، یا ایھا المدثر. مجھے ایک اور بات یاد آ، آپ نے تو اس کا ترجمہ سنا ہے نا، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، او کمر اوڑھنے والے، او چادریں اوڑھنے والے، سنا ہے نا. یہ میں آپ کو ایک نئی چیز نہ بتاؤں، مدثر نکلا ہے تدثیر سے، تدثیر سے نکلا. تدثیر کیا ہوتا ہے؟ گھونسلہ بنانے والا، گھونسلہ بنانے والا. یہ بات اگر سمجھ میں آ گئی نا، نعرہ مت لگائیے گا، سبحان اللہ کہیے. نعرہ لگانے سے حاصل کچھ نہیں ہونے والا. جب آپ ایک بار کہیں گے نا سبحان اللہ، اللہ جنت میں ایک درخت لگا دے گا. مسجد میں نعرے بھی نہ لگایا کریں، اس کا بھی مسجد میں حکم یہ ہے کہ اونچی آواز سے بات بھی، دنیاوی بات بھی اونچی آواز سے نہیں ہونی چاہیے. تیز قدم چلنا بھی مسجد کی عادت ہے. یا ایھا المدثر. مدثر ایک بڑا خوبصورت پرندہ بھی ہے. میں نے جنوبی افریقہ کے جنگلوں میں بہت دیکھا، بہت چھوٹا سا ہے، یہاں بھی شاید ہوگا. وہ گھونسلہ بناتا ہے، گھونسلہ ایسے بناتا ہے کہ یہ ٹہنی ہے نا، اس سے نیچے وہ ایک اور اپنی ٹہنی بناتا ہے، تنکوں نیچے تک لے کے آتا ہے. پھر آگے وہ گول بناتا ہے گھونسلے کو. دیکھا ہے کبھی؟ وہ ہوتا ہے مدثر. اور اس کا جو گھونسلہ بنانے کا عمل ہے اسے کہتے ہیں تدثیر. قربان جاؤں، میرے اللہ نے کیا نام رکھا ہے، یا ایھا المدثر. اے میرے مدثر. عیسیٰ سے لے کر آپ تک یہ 600-650 برس گزر گئے، انسانیت کا گھونسلہ بکھر چکا ہے. ظلم بربریت کی انتہا ہو گئی ہے، کتوں کی پوجا ہو گئی، شراب نوشی عام ہو گئی، بیٹیوں کو زندہ جلایا جانے لگا، بیٹیوں کو دفن کیا جانے لگا. کوئی ایسا گناہ نہیں جو انسانوں میں نہ پایا جائے. اے میرے مدثر، اب انسانیت کے اس گھونسلے کو تو پھر اکٹھا کر. سمجھ نہیں آئی بات؟ سمجھے؟ یہ ایک نیا اضافہ آپ سن لیں. اے میرے مدثر اٹھ. اور یہ جو انسانیت کا شرازہ بکھر چکا ہے، اب اس کو دوبارہ تو اکٹھا کر. انہیں جنت کی طرف بلا، انہیں اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا. انہیں اکٹھا کر ایک جھنڈے تلے. انہیں بتوں کی پوجا سے روک دے، انہیں ظلم و بربریت سے روک دے. یہ ہے یا ایھا المدثر. اللہ نے اپنے حبیب کو کیسا نام دیا، کتنا پیارا نام دیا. اور پھر لاڈ لڑائے، باقی نبیوں کے ڈائریکٹ نام لیے، نام نہیں دیا. پھر ایک اور حدیث، میرے آقا نے فرمایا کہ اللہ نے میرے 10 نام رکھے. 10 ناموں کی کیا ضرورت ہے؟ 10 نام رکھے. آرا محمد، والاحمد، والماہی، والحاشر، والعاقب، والفاتح، والخاتم، وابو القاسم، والطاہا، ویاسین. 10 نام رکھے. یہ 10 ناموں کی کیا ضرورت تھی؟ ایک مثال دیتا ہوں. اللہ نے محبت، آپ جب ماں کو دیکھتے ہیں نا اپنے بیٹے سے، جب وہ اسے ہاتھ میں لیتی ہے، گود میں لیتی ہے، ہاتھ میں اٹھاتی ہے، یا بچہ جب فارن میں کہیں ہوتا ہے، دوسرے ملک میں آتا ہے، 2 سال 4 سال کے بعد چھٹی آتا ہے، تو ماں اسے چومتی ہے، چھوٹے بچے کو اپنی گود میں اٹھاتی ہے، اسے کہتی ہے تو میرا مکھن، تو میرا تارا، تو میرا چاند، تو میرا سونا، تو میرا مکھڑا. کہتی ہے کہ نہیں؟ کیوں کہتی ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک اسلم کیوں نہیں کہتی، وہ ایک اکرم کیوں نہیں کہتی؟ کیونکہ پیچھے محبت کا بہاؤ زیادہ ہے. محبت کا ایک نام میں وہ پورا بہاؤ سامنے نہیں آ رہا.
بار بار کہتی ہے تو میرا مکھن، تو میرا تارا، تو میرا چاند، تو میرا سونا. تو اسلم بھی کہہ سکتی ہے. اللہ نے ڈانٹ لائے تو محمد، تو احمد، تو ماہی، تو ہاشر، تو عاقب، تو فاتح، تو خاتم، تو ابو القاسم، تو طاہا، تو یاسین. اللہ اکبر. یاسین سے ایک اور حدیث یاد آتی ہے. یاسین سے ایک اور حدیث یاد آتی ہے. آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے ساتھ ایک حدیث میں اور جوڑتا ہوں، بلکہ دو جوڑتا ہوں. یاد آ گئی مجھے. میرے آقا، بڑی مشہور حدیث ہے. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نبی کب تھے؟ آپ نبی کب تھے؟ تو جواب کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں. یہ جواب تھا. اور کتابی جواب 40 سال 6 ماہ 10 دن باروز پیر. پہلی آیت نازل ہوتی ہے اقرا باسم ربک الذی خلق. ہوتا ہے کہ نہیں؟ لیکن آقا نے جواب کیا دیا کہ میں نبی تب تھا جب آدم ابھی بنا نہیں تھا. آدم ابھی بنا میں تب بھی نبی تھا. پھر آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب دنیا نہیں بنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، کائنات کا ذرہ بھی نہیں تھا، کائنات کب بنی؟ شریعت کا علم اس کے حوالے سے بالکل خاموش ہے، کچھ نہیں کہتا. سائنس، ہماری سائنس سے ایک علم آتا ہے. ہماری فزکس کی کہتی ہے کہ آج سے 3 ارب سال پہلے، 3.5 ارب سال پہلے کائنات میں ایک دھماکہ ہوا تو یہ دنیا وجود میں آ. ہم اس کی تردید نہیں کرتے کیونکہ شریعت میں کوئی ہمیں علم ملتا نہیں ہے. ہم اس کی تصدیق اسی لیے کرتے ہیں. اب میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب کائنات نہیں تھی، کرسی نہیں تھی، قلم نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اللہ کیا کر رہا تھا؟ اللہ کیا کر رہا تھا؟ جواب تو یہ بنتا تھا نا کہ مجھے کیا پتا. لیکن قربان کیوں؟ آقا نے کیا فرمایا؟ ہاں، اللہ اس وقت، اللہ کے اوپر بادل تھا، نیچے بھی بادل تھا، اور اللہ اس کے اندر تخلیق کر رہا تھا. کیوں لگتا ہے جیسے آقا تیز ہے؟ ایک بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ آ گئی؟ اب آئیں جو میں نے کہا یاسین. یاسین کس کا نام ہے؟ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک نام یاسین بھی ہے. آقا نے فرمایا کہ کائنات بننے سے 1 ارب سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی. یاسین والقرآن الحکیم انکا آپ کس میں سے ہیں؟ رسولوں میں سے ہیں. آپ کس میں سے ہیں؟ انہو ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جو آنے والا ہے. جو عربی یہاں سمجھتے ہیں حضرت ایسے ہی ہے. میں طالب علم ہوں، کہیں غلطی ہوتی ہے تو بتائیے گا، ابھی میں سیکھ رہا. انہو مطلب ہوتا ہے جو آئے گا، وہ رسولوں میں سے ہے. یہاں کیا فرمایا؟ انکا جو سامنے ہے اس سے خطاب ہو رہا ہے. آپ اے میرے یاسین، مجھے قرآن حکیم کی قسم ہے تو مرسلین میں سے ہے. مرسلین میں سے ہے. ہم اس نبی کے امت ہیں. اپنا ہم گریبان چاہتے ہیں. مجھے اللہ نے دنیا دکھائی ہے، میں 4 بر اعظم گھومتا ہوں، گھوما ہوں. 4 بر اعظم کہنا آسان ہے. 4 بر اعظم گھوما ہوں. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں نے حرمین میں بھی دست کیا ہے. میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ میں خانہ کعبہ کے دروازے میرے لیے 3 دفعہ کھلے ہیں. کیا ہم امت رہ گئے؟ کیا ہم امتی ہیں؟ غور کیجئے اس بات. کسی نبی کی سیرت محفوظ نہیں ہے. میرے نبی کی ایک ایک چیز محفوظ کوئی مٹا نہیں سکا. میرے نبی چلتے کیسے تھے؟ اللہ اکبر. یسوق صحابہ
آج ہمارے ہاں یہاں کو بڑا آدمی تھوڑا سا ہو جائے نا، ایک ناز نہیں بن جائے، ایک میئر ہی بن جائے، اگر اس سے آگے کوئی چل پڑے تو کیا کرتا ہے، اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں آقا ہمارے پیچھے چلتے تھے، ایک دن پوچھا یا رسول اللہ آپ پیچھے چلتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا جب چلتے تھے ہم دوڑتے تھے، پھر جا کے آقا کو پہنچتے تھے۔ آقا نے فرمایا میں چلتا ہوں، آپ پیچھے میں آگے ہو جاؤں، آپ پیچھے دوڑ کے پہنچتے ہو، میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیسا رحمت اللہ العالمین ہے، اللہ ایسا کوئی بادشاہ۔ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میرے نبی کے بال کیسے تھے، میرے نبی کی داڑھی مبارک کیسے تھی، میرے نبی کے بیٹھتے کیسے تھے، میرے نبی کسی سے ناراض ہوتے تو کیسے، میرے نبی کو غصہ آتا تو کیا ہوتا، ایک ایک چیز محفوظ۔ میرے نبی کے بال ہمیشہ کانوں کی لو تک رہے، زلفیں مبارک ہمیشہ کانوں کی لو تک رہے، حج کے دوران کندھوں تک آئی ہے، پھر انہیں شہد لگایا گیا، شہد اس طرح ہم تیل لگاتے ہیں بال پھر ٹوٹتے نہیں ہیں، اس طرح شہد لگایا گیا، پیدل سفر تھا، شہد لگایا گیا، کندھوں تک آئے ہیں آقا کے بال حج کے دوران، بال اور داڑھی میں 11 بال سفید تھے۔ یہ بات ہم تک نہ بھی پہنچتی ہمارا ایمان تو مکمل تھا، لیکن کوئی نکال نہیں سکا۔ میرے نبی کا جب ناراض ہوتے تو یہاں ایک رگ تھی جو ہلنا شروع ہو جاتی، پھڑکتی تھی، صحابہ سمجھ جاتے آقا ناراض ہیں، اور آقا کی ناراضگی کیسی تھی، ہم تو ناراض ہوتے ہیں تو اللہ معاف کرے دنوں تک یا سالوں تک ناراض رہتے۔ ابو ہریرہ مثال دیتا ہوں، ابو ہریرہ سے ناراض کیے، ابو ہریرہ ادھر سے آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے ادھر سے آئے، السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ نے ادھر چہرہ کر دیا، پھر ادھر سے آئے، آپ نے گلے میں، یہ آقا کی ناراضگی، کبھی کسی کو انگلی کا اشارہ نہیں کیا، انگلی کا اشارہ کر کے کبھی کسی کو نہیں بلایا، انگلی کا اشارہ کرنا تکبر کی علامت ہے، پورے ہاتھ سے لاتے، پورے ہاتھ سے لاتے تھے۔ یہاں مجھے حضرت صاحب بلائیں، میرے لیے اتنے کافی ہے، میرے آقا ایسے نہیں، ادھر سے بلایا انس رضی اللہ تعالیٰ نے، ادھر سے بلایا پورے بڑے، کیوں؟ یہ میرے آقا پورے سامنے مڑتے تھے، پورے متوجہ ہو کے بات سنتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مصر سے ایک صحابی آئے، کہتے ہیں ایک ساتھی آئے مصر سے، تو وہ آقا کے پاس میں بیٹھے، آقا منبر پہ تشریف فرماتے، وہ آقا کے نا بیٹھ کے بات کرنے لگے تو آقا پورا چکے رہے، ہمیں تکلیف شروع ہو گئی کہ آقا کو اس بندے نے چکایا ہوا ہے، کھڑا کیوں نہیں ہوتا؟ میں کھڑا ہوا، آقا نے میرا چہرہ مبارک دیکھ لیا، ہاتھ سے اشارہ کیا اس کی بات مکمل کرنے، ان کی بات مکمل کرنے۔ کسی نبی کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک محفوظ نہیں ہے، میرے نبی کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک کوئی ایک بیچ سے نسب نامہ ایک واسطہ بھی مٹا نہیں سکا۔ میں نے بائبل بھی پڑھی ہے، لوکا اور متی کی، آج وہ بائبل چل رہی ہے، کیونکہ ہمارے دنیا میں سفر ہوتے ہیں، وہاں عجیب سوال ہم سے کیے جاتے ہیں، تو ہمیں یہ اسٹڈی کرنا پڑتا ہے۔ لوکا اور متی 2 بائبل چل رہی ہیں۔ لوکا کی بائبل میں حضرت عیسیٰ سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک 11 واسطے ہیں، کتنے واسطے ہیں؟ اور متی کی بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے حضرت سلیمان علیہ السلام تک 22 واسطے۔ بائبل میں کتنا فرق، ایک میں 11 دوسرے میں 22، لیکن میرے نبی کا نسب نامہ آدم علیہ السلام تک کوئی مٹا نہیں سکا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوگی بن غالب بن فہد بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مزر بن نزار بن محد بن عدنان بن اوس بن عمیسہ بن سلیمان بن اوس بن بوز بن قموال بن عوام بن ناشر بن عزہ بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جانم بن ناخش بن مائی بن عیفی بن ابکر بن دعا بن حمدان بن سمبر بن یسرب بن یلگن بن ارغوا بن فائز بن زیشان بن عیسر بن اغنار بن احام بن مقصر بن نازق بن زارق بن سمی بن بوزی بن عوض بن احرام بن قدار بن اسماعیل
بن ابراہیم بن آزر بن ناہور بن سروج بن رہوج بن فائد بن الفلشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشالہ بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن کینان بن انوش بن شیس و بن آدم علیہ السلام. کوئی مٹا نہیں سکا. ایک ایک چیز میں میرے نبی کا چہرہ مبارک کیسا تھا, میرے نبی کے بال مبارک بتایا. آپ مانگ نہیں نکالتے تھے, بالوں کو یوں پیچھے کرتے تھے, مانگ نہیں نکالتے تھے. لیکن صحابہ فرماتے ہیں ہم دعا کرتے تھے آقا کی مانگ نکلے, اور جب مانگ نکلتی تھی مٹاتے نہیں تھے. صحابہ فرماتے ہیں مانگ کے درمیان نہ نور کے ستارے بھر دیے جاتے تھے. یہاں سے نور نکلتا تھا, یہاں سے نور نکلتا تھا. آقا کے یہاں سے نور نکلتا تھا. آقا کے اگلے دانت جو تھے ان میں گیپ تھا, خلا تھا, اور جب مسکراتے تھے تو نور دیواروں پہ پڑتا تھا, چمک دیواروں پہ پڑتی تھی. آپ کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شب میں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا سی رہی تھی, دیا جل رہا تھا, دیے میں تیل ختم ہو گیا, دیا بجھ گیا, مجھ سے سوئی نیچے گر گئی. میں اس سوئی کو ٹٹور رہی تھی کہ ابھی آقا کہیں تشریف لائیں گے نماز عشاء پڑھا کے, جب آقا تشریف لائیں گے کہیں ان کو چپ نہ جائے. میں اس سوئی کو ٹٹور رہی تھی. ٹٹورنا سمجھتے نا, ڈھونڈ رہی تھی. مجھے مل ہے نہیں رہی. اتنی دیر میں آقا تشریف لائے, آقا کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنا شروع ہو گئی. میں نے فوراً اٹھا لی. یہ چیزیں ہم تک نہ بھی پہنچتی. میرے آقا کی بکریوں کے نام محفوظ, میرے آقا کے گھوڑوں کے نام محفوظ, میرے آقا کی اونٹنیوں کے نام محفوظ, میرے آقا کے گدھوں کے نام محفوظ, میرے آقا کے خچروں کے نام محفوظ. میرے آقا کی بکریاں کتنی تھی کوئی بتا سکتا ہے؟ آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی 8 بکریاں 1 بکرا, یہ کم زیادہ ہوتی رہتی تھی. لیکن ان کے نام میں آپ کو آج بتا, ٹائم زیادہ تو نہیں دے رہا, یہی ختم کر. یہ نیند تو نہیں آ گئی آپ کو؟ یہ تو بڑا شکر ہے اللہ کا. یا تو میں اپنے گھر میں کہیں محفل ہوتی ہے, یا کوئی اپنا حلقہ احباب جو ہے ان میں محفل میری وہ نہ کرے, وہ مجھے پہلے ٹائم دے دیتے ہیں. میں تو آپ کو قسمت ہوں. باقی جو مجھے بلاتے ہیں نا, میرا ٹائم کہیں 11 بجے کے بعد آتا ہے. میرا ٹائم کہیں 11 کے بعد ہوتا ہے. جا کے میرا جو کلاس چلتا ہے, میرا جو لیکچر ہوتا ہے وہ 11 کے بعد. آدھے تو سوئے ہوتے ہیں. آج تو خوش قسمت ہوں کہ میں اپنی باتیں آج آپ سے کر رہا ہوں. اگر آپ نہیں چاہتے تو میں یہی ختم کر دیتا ہوں. سارے سمجھ آ رہی ہے؟ میرے آقا کی بکریاں 8 بکریاں 1 بکرا, اجوا, زمزم, سکیہ, برکہ, کمرہ, غیسہ, اطلال, اطراف, اور 1 بکرا ہوتا تھا جس کا نام تھا یم. جب آقا بائیں سے تشریف لاتے, بکرے کو خوشبو آتی, توڑتے ہوئے جاتے, آقا اسے یوں گلے لگاتے اپنے. اور یہ یم تھا کہ جب آقا اس دنیا سے گئے, پردہ کیا, تو سب سے پہلے کھانا پینا چھوڑنے والا یم تھا. ایک گدھا تھا دلپور اس کا نام تھا. جب سنا کہ آقا اس دنیا میں نہیں رہے, آقا جا کے کنویں میں چھلانگ لگا دی اور اللہ کو پیارا ہو. میرے آقا کی 4 اونٹنیاں تھیں, نام پتہ ہے؟ قصوہ, جدہ, شبہ, عذبہ. قصوہ, جدہ, شبہ, عذبہ. کس پہ کب سواری کی محفوظ؟ وہ نبی جس کی جانور بھی سنتے رہے. وہ صرف جانور نہیں, جانوروں نے جدائی برداشت نہ کی, وہ ہمارے لیے تڑپے, ہمارے لیے روئے, ہمارے لیے پیاسے رہے. آج ہم امت ہو کے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک شب آقا کریم حضرت ام عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ایک شب آقا نا چارپائی پہ اضطراب کی کیفیت میں مضطرب تھے. یوں کرتے, کبھی اس طرف کروٹ بدلتے, کبھی یوں کروٹ بدلتے, پھر یوں ہوتے تو یوں کرتے. ام عائشہ فرماتی ہیں مجھ سے اضطراب دیکھا نہ گیا. میں نے پوچھا یا رسول اللہ کس چیز نے آپ کو مضطرب کیا ہوا ہے؟ فرمایا عائشہ مجھے بھوک نے بڑا ستایا ہوا ہے, مجھے بھوک نے بڑا ستایا ہوا. آج 4تھا دن ہے میرے حلق سے روٹی کا ایک لقمہ نہیں گیا. عائشہ لکڑی, چارپائی کے ساتھ لکڑی ہوتی ہے جس پہ آپ بنتے ہیں چارپائی, آپ اسے کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ بائی. بائی کہتے ہیں.
آقا نا اس بھائی کے ساتھ اس لکڑی کے ساتھ وہ پیٹ دباتے ہیں. عائشہ اپنا پیٹ دبا رہا ہوں تھوڑا آسرا ملے. اما عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حبیب ہیں، موسیٰ کلیم ہیں. موسیٰ کے لیے اللہ نے آسمانوں پہ کچن سجا دیا، من و سلوہ اترنا شروع ہو گیا. آپ اپنے رب سے دعا کریں، اللہ آپ کے کھانے کا انتظام کرے گا. آقا فرماتے ہیں اگر میرے ہاتھ اٹھتے، عائشہ میں ہاتھ اٹھاؤں، پھر مجھے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں، سب کچھ نیچے آنا شروع ہو جائے گا. لیکن میں دعا نہیں کروں گا. جب حشر کے دن میری امت جہنم میں جا رہی ہوگی، میں اس اپنی بھوک کا واسطہ دے کے کہوں گا یا اللہ اس نے بھوکا رہا تو اس سے مانگا نہیں، کہ اس بھوک کا واسطہ میری امت کو جنتی بنا دے. امت کہاں جا رہی؟ امت کہاں جا رہی؟ جس کے لیے جانور، مردہ جانور بولے. آپ کو ایک عجب حدیث نہ بتاؤں، آج عجب حدیث نہ بتاؤں، بولے نا. زمانہ جاہلیت میں نا عرب لوگ گوہ کو کھاتے تھے. وہ ایک جانور ہے، بڑا بدنما سا جانور ہے، بڑی سی چھپکلی لگا لی، چھپکلی دے دیے. اس طرح کا بہت بڑا سا جانور ہوتا ہے، زمین پہ چلتا ہے. یہاں بھی ہوگا جی، کرو بڑا بدنما سا جانور ہے. زمانہ جاہلیت میں عرب اسے کھاتے تھے. اوائل دور ہے، چند صحابہ ہیں جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں. آقا درمیان میں بیٹھے ہیں، دائرے میں چند صحابہ بیٹھے ہیں، آپ انہیں درس دے رہے ہیں، انہیں تبلیغ کر رہے ہیں. پاس سے ایک بدو گزرا، شکار زدہ کوہ لے کر، مری ہوئی کو اپنی سواری پہ رکھے ہوئے پاس سے گزرا. کسی سے پوچھا یہ کون شخص ہے؟ کسی نے کہا یہ وہ ہے جو اپنے آپ کو آخری نبی کہتا ہے، خاتم النبیین کہتا ہے. کہا اچھا یہ محمد ہے؟ کہا جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس نے اپنی اونٹنی کو، اپنی سواری کو گھمایا، آقا کے سامنے اونٹنی کو بٹھایا اور نیچے اترا اور وہ گو اتاری. شکار زدہ مری ہوئی وہ گو اتاری اور گو اتار کے نا پوچھنے لگا کہ انت محمد، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا نے فرمایا ہاں میں محمد. وہ اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی کہتا ہے، ہاں میں کہتا ہوں. میں نہیں مانتا تب تک. پھر یوں گو کو نا اپنے آقا کے سامنے یوں پھینک دیا. کہا تب تک نہیں مانتا جب تک یہ کوہ نہ بولے. اور بڑا مطمئن ہو کے کھڑا ہو. یہ جانور تو زندہ نہیں بولتے، مرا ہوا جانور کہاں سے بولے. بہت مطمئن ہو کے کھڑا ہو گیا. تو آقا نے کوہ کی طرف دیکھا اور فرمایا یا باب. باب عربی زبان میں کوہ کو کہتے ہیں یا باب، یا باب. جب تیسری بار کہا نا تو کوہ نے آنکھیں کھولی اور کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یا رسول اللہ میں حاضر، میرے تو باغ کھل گئے، میں تو باغوں والی ہو گئی کہ مجھے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پکارا ہے. آقا نے پوچھا اس کو سے بتا تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ مانتا ہو کس کی عبادت کرتی ہے؟ اب وہ بول رہی ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں جو زمین و زمان کا مالک ہے، جو خشک و تر کا مالک ہے، جو بحر و بر کا مالک ہے. اب آقا نے کیا پوچھا؟ بتا میں کون ہوں، بتا میں کون. پہلے میرے بھائی کہہ رہے تھے نا، پہلے لا الہ الا اللہ ہے، پھر محمد رسول اللہ. مجھے پھر ایک اور بات یاد آ گئی، آپ کا وقت لے رہا ہوں. پھر پوچھا وہ سے کس کی عبادت؟ کہا میں اس کی عبادت کرتی ہوں جو بحر و بر کا مالک ہے، جو اس کو تر کا مالک ہے. فرمایا بتا اب میں کون ہوں؟ تو وہ کہہ رہی انت رسول اللہ و خاتم النبیین، رسول اور نبیوں میں آخری. اللہ نے پیار کیا، جانوروں نے مانا، مردہ جانور بولے، خشک تنے بولے. ہم امتی ہو کے بلا بیٹھے، امتی ہو کے بلا بیٹھے. اللہ نے کلمے میں بھی، میں نے کہا تھا نا ابھی مجھے ایک چیز یاد آ گئی، کلمے میں بھی اللہ نے توازن رکھا، نام میں بھی اللہ نے توازن رکھا. اللہ کا ذاتی نام اللہ ہے، اللہ کا اپنا ذاتی نام اس میں اعظم اللہ ہے. اور یہ بھی سن لیجیے، اللہ کا ذاتی اس میں اعظم وہ ہوتا ہے جس سے لفظ ہٹتے بھی رہیں تو اپنا مطلب پورا رکھے.
میں کچھ ڈیٹیل میں نہیں جاتا، سمجھانے کے لیے کہتا ہوں. میری بات جو آئی، اللہ نے نا بڑا بیلنس رکھا ہے. اللہ کتنے لفظوں سے بنا؟ محمد، احمد، لا الہ الا اللہ 12 لفظ، محمد رسول اللہ. کیسی محبت کی ہے اللہ نے، کیسی محبت کی ہے اللہ نے. لیکن آج ہم امتی ہو کے بھلا بیٹھے. بھولے ہیں کہ نہیں ہم؟ کتنا ہم جھوٹ ہم نے چھوڑا، کتنے ہم نمازی ہیں، کتنا ہم نے دھوکہ دینا چھوڑ دیا، کتنا ہم نے فراڈ کرنا چھوڑ دیا. مجھے تو دکھ ہوتا ہے، میں کبھی کبھی تنہائی میں بہت روتا ہوں. میرا تو ریڑھی باندھ سے لے کر ایک 22 گریڈ کے افسر تک سارے دھوکے باز ہیں، سارے فراڈ کرتے ہیں، سارے جھوٹ بولتے ہیں، سارے رشوت لیتے ہیں. میں کس کے آگے رونا رہوں؟ کہاں گئی نبی کی سیرت؟ میرے آقا نے فرمایا تھا میرا امتی میں سارے عیب ہو سکتے ہیں، 2 عیب نہیں ہو سکتے، 2 گناہ میرا امتی نہیں کر سکتا. ایک جھوٹ نہیں بول سکتا، دوسرا دھوکہ نہیں دے سکتا. ہم کہاں؟ جن کی درختوں نے بھی سنی. حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کیا، آپ تشریف لائے. آقا ایک جگہ لیٹے ہوئے تھے درخت کے نیچے. ابو دردہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ ایمان لایا، لیکن میں اپنے ایمان کی اور تقویت چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں میرا ایمان اور زیادہ مضبوط ہو جائے. تو کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ چاہتا یہ ہوں، وہ جو سامنے کھجور کا درخت ہے اس کی جو فلاں ٹہنی ہے آپ اسے اشارہ کریں وہ آ جائے آپ کے پاس، میرے ایمان میں اور تقویت آئے گی. اب آقا نے کیا فرمایا؟ ابو دردہ تو جا کے اس درخت سے کہہ تجھے اللہ کا حبیب بلا رہا ہے. پورا درخت یا جس ٹہنی کو تو چاہتا ہے نا اس ٹہنی کو جا کے بول کہ تجھے اللہ کا حبیب بلا رہا ہے. ابو دردہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں نیچے سے اور فرمایا اے ٹہنی تجھے اللہ کا حبیب بلا رہا ہے. وہ ٹہنی کیوں اترتی ہے کھجور سے جس طرح انسان اترتا ہے، اور پھر سیدھی سینہ چیرتی ہوئی زمین کا آقا کے سامنے آ گئی. السلام علیکم یا ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام، اے نبی آپ پر سلام. خشک تنا بڑی مشہور حدیث ہے. ایک روایت میں 4 ہجری میں ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا. کچھ میں ہے کہ 5 ہجری میں بنا. اس سے پہلے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے خطبہ دیا کرتے تھے. اب جب ممبر بن گیا، یہ گھر ہے، یہ تنا ہے، یہ ممبر ہے. آقا وہاں سے گزرے، تنے کو کراس کیا، ممبر پہ آ کے تشریف رکھا. مسجد نبوی سے چیخوں کی آواز آنا شروع ہو گئی. مسجد نبوی سے رونے کی آواز آنا شروع ہو گئی، چیخوں کی آواز آئی. ممبر سے اترتے ہیں، درخت کو کچھ تنے کو گلے لگاتے ہیں. صحابہ فرماتے ہیں جب گلے لگایا تو ایسے ہچکیاں بندنا شروع ہو گئی جس طرح بچہ رو کے زیادہ روتا ہے پھر اس کی ہچکیاں بندتی ہیں. پھر آقا نے فرمایا اس تنے کو دفن کر دو. پھر اس کے پاس گئے اور اس تنے سے فرمایا کہ کیا تو چپ ہوتا ہے؟ اگر تو چپ ہوتا ہے تو مجھ سے سودا کر، تو یہاں چپ ہو جا، میں تجھے جنتی پھل بنوا دوں. درخت بھی جن کی سنتے رہے، ہم امتی ہو کے نہیں سنتے. کیسے ہیں ہم؟ کتنا عمل کرتے ہیں آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر؟ کتنا ہم آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو معاف کر دیتے؟ کتنا ہم دوسروں کے لیے قدوتیں نہیں رکھتے؟ میرے آقا کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نہ بتاؤں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ جو شخص معاف کرتا ہے، حضرت معاذ بن جبل کون ہیں؟ حشر کے دن جن کے پاس علماء کا جھنڈا ہوگا. علماء کا جھنڈا کن کے پاس ہوگا؟ حضرت معاذ کے پاس. انہیں فرماتے ہیں معاذ میں تجھے اپنی سب سے بڑی سنت نہ بتاؤں؟ جہاں تک میرا حدیث کا مطالعہ ہے، بڑا ناقص کا مطالعہ ہے، ابھی طالب علم ہوں، میں نے سب سے بڑی کمی لفظ نہیں دیکھا، شاید ہوگا. اے معاذ میں تجھے اپنی سب سے بڑی سنت نہ بتاؤں؟ اور پھر یوں اپنی زبان کو پکڑا اور پھر حضرت معاذ کے دل پہ یوں تھپکی ماری. معاذ
اس زبان سے اگر کوئی بات نکلے تو میٹھے بول نکلیں، اور اس دل میں کسی کی قدورت نہ ہو، جنت میں میرے تو اتنے قریب ہو۔ میری سفروں کی زندگی ہے، سفروں کی زندگی ہے۔ میں سفر کر رہا تھا، یہاں میرپور سے شروع ہوا، سرگودا منڈی بہودین سے ہوتا ہوتا حیدرآباد کراچی تک میری محفلیں تھی اور میں جا رہا تھا۔ تو حیدرآباد میں صبح وہاں سے نکلا، آگے کراچی روڈ کا سفر تھا۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، تو تھک گیا، میں اوپر دیکھا۔ آپ نے سفر کیا ہوگا نا، میں نے ایک لطیفہ سا بنایا ہوا ہے، جب آپ سفر کریں نا، گاڑی میری بن کے آئے، اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے وقت نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ تھوڑی سی پرانی ہو نا تو لکھا ہوتا ہے پاک فوج کو سلام، تھوڑی سی پرانی ہو تو ایک غلط سا اوپر بنا ہوتا ہے اور نیچے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگان۔ یہ تو ایسے ہی ہے۔ لیکن وہ میں نے کتاب پڑھتے پڑھتے یوں اوپر دیکھا، تو ہم ایک ٹرک کو کراس کر رہے تھے اور اس ٹرک کے پیچھے نا ایک دل سا بنا ہوا تھا، اور اس دل میں لکھا ہوا تھا دل برائے فروخت، اور نیچے لکھا ہوا تھا قیمت ایک میٹھا بول۔ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی آقا کی کہ معاذ، تیری زبان سے جب بھی کوئی بات نکلے میٹھی نکلے، یہاں سے بات نکلے تو، اور اس دل میں کسی کی قدورت نہ رکھنا، جنت میں تو میرے اتنے قریب ہو۔ میرے بھائیو، ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، ایک تو اپنی مساجد کو آباد کرو، اور دوسرا کسی کے لیے آقا کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے کسی کے لیے قدورتیں مت رکھو، حسد مت کرو، بغض مت کرو، دوسروں کے لیے اچھا سوچو، اللہ آپ کے لیے اچھا کرے گا۔ دوسروں کی غلطیوں سے درگزر کرو، اللہ آپ کی غلطیوں سے درگزر کرے گا۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کہاں کھڑے ہیں ہم کس جگہ کھڑے ہیں؟ آپ میں سے کون چاہتا ہے کہ اس کے ماتھے پہ جب وہ حشر میں اٹھے تو اس کے ماتھے پہ لکھا ہو یہ کافر ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، یہ جہنمی ہے؟ کوئی چاہتا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب بے نمازی حشر کے دن اٹھایا جائے گا، اس کے ماتھے پہ 3 سطریں تحریر ہوں گی، یہ کافر ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ہے، یہ جہنمی ہے۔ آقا نے فرمایا کیوں چھپائے گا، کیوں چھپائے گا؟ لیکن اس دن چھپے گی نہیں، آدم سے لے کر آخری شخص تک ہر کوئی دیکھ لے گا کہ اس کے ماتھے پہ یہ تحریر ہے۔ میرے بھائیو، میں کچھ بھی کہیں بھی جاتا ہوں، کوئی ایک سنگر آ کے مجھے کہہ دے کہ میں نے کبھی کسی سے پیٹرول کا بھی پیسہ لیا ہے، میرے لیے حرام ہے۔ مجھے ٹی وی والے کہتے ہیں لاکھ لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ہم سے دیں، آپ لیکچر دیں، میں کہتا ہوں میں اللہ کا دین بیچنے نہیں آیا۔ مجھے بتائیں یہاں میں دوں گا، قبر میں میرا کون؟ قبر میں مجھ سے پوچھ لیا اللہ نے، اللہ کے فرشتوں نے کہ اے تو میرے دین کو تھوڑے پیسوں میں کیوں بیچتا تھا، میں کیا جواب دوں؟ میرا صرف ایک ہی سوال ہوتا ہے، اللہ کا واسطہ ہے نمازی ہو، اس میں میرا کیا فائدہ، اس میں میرا کیا نقصان؟ آپ سارے نمازی ہو جائیں، میرا کوئی فائدہ، میں نے اپنی قبر میں اکیلے جانا۔ آپ سارے نمازی نہ پڑھیں، بے نمازی ہو جائیں، میرا کوئی نقصان نہیں، میں نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے۔ لیکن میرے آقا نے فرمایا اس قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہو، اور قبر کی پہلی رات میرے بھائیوں بڑی اوکھی ہے، بڑی مشکل ہے۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، آپ کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، اس میں سارا فرنشڈ کمرہ ہو، اس میں فریج ہو، اس میں ٹی وی ہو، اے سی ہو، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، تمام فیسلٹیز ہوں اس میں، اور آپ کو اندر بند کر کے کہہ دیا جائے کہ آپ 3 مہینے یہاں سے باہر نہیں آ سکتے، آپ کی حالت کیا ہوگی؟ بولے نا کیا ہوگی؟ کمرہ تو فرنشڈ ہے، آپ کو ہر چیز مل بھی رہی ہے وہاں، لیکن پھر بھی آپ رہے بیمار ہو جائیں گے۔ بھائی قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، مٹی ہے، ریت ہے، کوئی کمرہ، کوئی کھڑکی نہیں، کوئی اے سی نہیں، کوئی کچھ نہیں، کیسے گزرے؟
میرے آقا نے فرمایا قبر میں سب سے پہلا سوال نماز کا ہے، جس کی نماز مکمل ہوئی وہ جنتی ہے، جس کی نماز مکمل نہیں ہے جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا واسطہ نماز ہو چکی حشر میں نہ دکھانے کے لیے بات حشر میں اللہ دکھانے کے لیے دو اشخاص آئیں گے اللہ کے حضور۔ ایک وہ شخص ہوگا جس نے حقوق العباد پورے کیے ہوئے۔ حقوق العباد پورے ہو سکتے ہیں نہیں، ہماری جو اپنی جان کا حق ہے ہم وہ بھی ادا نہیں کر سکتے۔ والدین کے حقوق، بھائیوں کے حقوق، اولاد کے حقوق، بیٹوں کے حقوق، بیٹوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، اہل محلہ کے حقوق، اہل گاؤں کے حقوق، زمین کافروں کے حقوق، جانوروں کے حقوق نہیں پورے ہو سکتے۔ آقا نے فرمایا ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے حقوق العباد پورے ہوں گے لیکن اس کی نماز مکمل نہیں ہوگی، رب فرمائے گا اٹھا کے جہنم میں پھینک دو۔ اور ایک ایسا شخص لایا جائے گا جس کے حقوق العباد مکمل نہیں ہوں گے لیکن اس کی حاضری مکمل ہوگی، اس کی نماز مکمل ہوگی، رب فرمائے گا اعزاز کے ساتھ اسے اٹھا کے جنت میں۔ ہمارے پاس کوئی اور نہیں ہے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے، نہ حقوق العباد پورے کر سکتے ہیں، اپنی جان کا یہاں سے حق ادا نہیں ہوتا۔ ایک نماز ہے میرے بھائیوں، اگر کہتے ہیں تمہیں فردن فردن سب کے پاؤں پکڑنے کو تیار ہوں، اللہ کا واسطہ ہے نماز ہی ہو جائے۔ 5 وقت کی نماز پڑھو، پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جو پچھلی زندگی گزر گئی اس میں اللہ سے معافی مانگیں، دل سے کہیں، سچے دل سے کہیں استغفر اللہ، اللہ سارے معاف کر دے۔ حدیث قدسی ہے، میرا رب فرماتا ہے اے ابن آدم اتنے گناہ کر کہ زمین اور آسمان کے درمیان کے خلا کو بھر دے، صدق کے دل سے کہ یا اللہ میری توبہ میں سارے معاف کر دے۔ آج یہاں سے توبہ کر کے اٹھیں اور ایک نئی زندگی کا آغاز کریں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں۔